بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فرمایا کہ ان کے لیے برابر ہے جنہوں نے کفر کو اختیار کیا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے بیان کیا اس کی وجہ کیا ہے، فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم۔ ختم کا معنی ہوتا ہے، ختم کا معنی ہوتا ہے مہر، اسٹیمپنگ، اور ایک معنی سیل کے بھی آتا ہے، یعنی کسی چیز کو مہر بند کر دے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا، ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہاں پر یہ مہر کے معنی میں، سیل کے معنی میں استعمال ہوا۔ جب ہم سورۃ الاحزاب کی آیت پیش کرتے ہیں، میں نے کل بیان کیا تھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو وہاں پر اکثر مفسرین و شارحین نے کہا خاتم النبیین کا معنی ہے آخری، لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب خاتم کے اندر تا پر زبر ہے اور ایک ہے تا کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہے، خاتم اس میں فاعل بن جائے گا اور خاتم اس میں آلہ بن جائے گا۔ خاتم کا معنی ختم کرنے والا، فائنل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت، جس کا عقیدہ بناتے ہیں۔ قادیانی جو ہے، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ خاتم کا معنی ختم کرنے والا نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ خاتم ہے، خاتم نہیں۔ خاتم ہوتا تو اس میں فاعل ہوتا، اور اس میں فاعل کی وجہ سے ہوتا نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ اب خاتم ہے تو معاملہ یہ ہوگا نبیوں کی مہر، تو وہ معاذ اللہ انہوں نے اپنی کتابوں میں جب یہ آیت کو لکھا تو آیت میں یہ لکھا کہ حضور نبیوں کی مہر ہیں۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل ہم نے آیت نمبر 6 اس کی تفسیر کو بیان کیا تھا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ فرمایا تھا اے حبیب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فرمایا کہ ان کے لیے برابر ہے جنہوں نے کفر کو اختیار کیا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے بیان کیا اس کی وجہ کیا ہے، فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم۔ ختم کا معنی ہوتا ہے، ختم کا معنی ہوتا ہے مہر، اسٹیمپنگ، اور ایک معنی سیل کے بھی آتا ہے، یعنی کسی چیز کو مہر بند کر دینا۔ تو اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا، ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو یہاں پر یہ مہر کے معنی میں، سیل کے معنی میں استعمال ہوا۔ جب ہم سورۃ الاحزاب کی آیت پیش کرتے ہیں، میں نے کل بیان کیا تھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو وہاں پر اکثر مفسرین و شارحین نے کہا خاتم النبیین کا معنی ہے آخری، لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب خاتم کے اندر تا پر زبر ہے اور ایک ہے تا کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہے، خاتم اس میں فاعل بن جائے گا اور خاتم اس میں آلہ بن جائے گا۔ خاتم کا معنی ختم کرنے والا، فائنل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت، جس کا عقیدہ بناتے ہیں۔ قادیانی جو ہیں، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ خاتم کا معنی ختم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ خاتم ہے، خاتم نہیں ہے۔ خاتم ہوتا تو اس میں فاعل ہوتا، اور اس میں فاعل کی وجہ سے ہوتا نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ اب خاتم ہے تو معاملہ یہ ہوگا نبیوں کی مہر، تو وہ معاذ اللہ انہوں نے اپنی کتابوں میں جب یہ آیت کو لکھا تو آیت میں یہ لکھا کہ حضور نبیوں کی مہر ہیں۔ تو مرزا غلام قادیانی کذاب، اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے کہا میں ہوں تو امتی، لیکن حضور کی محبت میں اور اتباع میں اتنا کامل ہو گیا کہ اب میں امتی سے کنورٹ ہو گیا ہوں نبی میں، اور میری نبوت پر مہر لگانے والے، اسٹیمپ کرنے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وجہ سے حضور خاتم النبیین اس معنی میں ہے کہ حضور نبیوں کی مہر ہیں، ہر نبی حضور کی مہر سے، حضور کی اسٹیمپ سے نبی بنتا ہے۔ تو میں بھی جو نبی ہوں معاذ اللہ، میں بھی حضور کی اس مہر کی وجہ سے نبی ہوں۔ تو ہم خاتم النبیین کا مطلب کیا کر رہے ہیں؟ لاسٹ پروفٹ، فائنل پروفٹ، آخری نبی، نبیوں کے سلسلے کو، نبیوں کی ترتیب کو ختم کرنے والے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شمار دلائل ہمارے پاس اس حوالے سے، احادیث میں بھی، کہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی بھی زاویے سے ذلی بروزی، پھر اس نے بہت ساری اقسام بیان کی، میں وہ والا نہیں ہوں، میں ذلی ہوں، میں بروزی، مختلف قسم کی الٹی سیدھی باتیں۔ ہر 2 سال بعد دعویٰ چینج ہو جاتا تھا۔ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ وہ چند دن پہلے کچھ کہے، پھر چند دن بعد کچھ کہے۔ تو اس کی کتابیں آپ پڑھیں تو اس کے اندر ہر سال کوئی نہ کوئی نیا دعویٰ، پچھلا دعویٰ رد ہو جاتا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ لیکن ہم جب خاتم کی بھی بات کرتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے کہتا نہیں اس کا معنی سیل ہے، یہ خط، اس کا معنی مہر ہے، تو ہم اس کو اسی لفظ پر جواب دیتے ہیں۔ ہم دلائل تو اور بھی رکھتے ہیں لیکن اس کو کہتے ہیں چلو تمہاری مانتے ہیں
کہ یہ ختم، کیونکہ وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں جو پہلے پارے میں ختم اللہ استعمال ہوا ہے وہ اختتام کے معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ مہر کے معنی میں استعمال، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی۔ تو ہم ان کو جواب یہ دیتے ہیں دیکھو دو معنی تم کرتے ہو ختم ان کے، وہ ایک کرتے ہو سیل اور ایک کرتے ہو اسٹمپ۔ سیل تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، جس طرح کسی دکان کو سیل کر دیا جاتا ہے یا پھر کسی بھی تالے کو سیل کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر کوئی اشرفیوں کی تھیلی ہوتی تھی، کوئی پوٹلی ہوتی تھی، اس کو اوپر سے جب گٹھان باندھ کر باندھ دیا جاتا تھا تو اس کو بھی کہا جاتا تھا کہ بھائی اس کو بھی سیل کر دیا گیا، اب کوئی اشرفی اس کے اندر جا نہیں سکتی۔ تو ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو اسٹیمپ کے معنی میں لو تو رسول کریم علیہ السلام انبیاء کی مہر ہیں، تو بتاؤ مہر لگائی کہاں جاتی ہے؟ لیٹر کے شروع میں لگائی جاتی ہے، لیٹر کے آخر میں لگائی جاتی ہے؟ یقیناً جو مہر لگتی ہے اسٹیمپ جب آپ لگاتے ہیں وہ تمام بات جب ہو جاتی ہے سب سے آخر میں اس کی اسٹیمپ لگا کے کر دی جاتی ہے۔ تو اگر مہر بھی لیں گے تو رسول اللہ آخری صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اس کا معنی سیل لوگے تو سیل کے اندر بھی یہ ہے کہ جب سیل کسی چیز پر لگا دی جائے تو اب کچھ بھی اس کے اندر جا نہیں سکتا۔ تو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی سیل ہے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور جب آ گئے تو اب سیل لگ گئی نبوت کے معاملے پر، اب کوئی بھی کسی بھی زاویے سے نبی نہیں بن سکتا۔ حضور علیہ السلام نے واضح فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر لحاظ سے نبوت کا معاملہ اختتام پذیر ہو گیا۔ اب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی بھی زاویے سے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی کو نبی کسی بھی زاویے سے مانتا ہے، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر ہم نے بیان کیا کہ ختم کا معنی یہاں مہر استعمال ہوا، لاک کرنا، سیل کرنا استعمال ہوا۔ تو اگر کوئی قادیانی آپ سے بحث کرتے ہوئے کہے کہ بھائی خاتم کا معنی مہر ہے، تو آپ کہیں کہ مہر بھی کرو گے، سیل بھی کرو گے، اسٹیمپ کر لو یا سیل کر لو، دونوں زاویے سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تیسری بات علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہاں پر کوئی سائنٹسٹ ایک اعتراض کرے، وہ کہے کہ دیکھو یار 1400 سال پہلے جب قرآن کریم نازل ہوا تو قرآن کریم نے یہ بات کہی کہ دل پر مہر لگا دی، حالانکہ دل کا کام تو صرف اتنا ہے کہ وہ پمپنگ کرتا ہے، خون اس سے سرکولیٹ ہوتا ہے، دل سوچتا تھوڑی ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سوچتا کیا ہے؟ دماغ۔ لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دل پر مہر لگا دی۔ دل کا کام تو صرف، اگر سائنٹیفک بنیاد سے دیکھیں گے تو دل کبھی بھی سوچتا نہیں ہے، دماغ سوچتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن نے قلوب استعمال کیوں کیا؟ قلب مانا دل اور قلوب اس کی جمع آتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ قرآن کریم نے جو زبان استعمال کی ہے وہ بامحاورہ زبان استعمال کی ہے، اور وہ زبان استعمال کی ہے جو عرف عام میں چلتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مائی ہارٹ ہیز بین بروکن، میرا دل ٹوٹ گیا، یو بروک مائی ہارٹ، تم نے میرے دل کو توڑ دیا، یو آر ان مائی ہارٹ، تم میرے دل کے اندر ہو، تم میرا دل ہو، میرا دل تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ یہ ہم بامحاورہ باتیں کرتے ہیں۔ اچھا آج دیکھتے ہیں جب بھی یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ویلنٹائن وغیرہ آتا ہے یا ویڈنگ اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ بلونز لے آتے ہیں دل والے، اور وہ کچھ لوگ آج کل ہاتھ سے بھی دل ول بنانے لگ گئے۔ آپ مجھے بتا دیں سائنٹیفکلی طور پر کبھی دل ایسا ہوا ہے؟ وہ جو ایک اتنا ویو کر کے دائرہ بنا ہوتا ہے، بلونز بھی بنے ہوتے ہیں، اگر کبھی ایکچولی دل نکال کے دیکھیں تو اس کی شیپ ہی ایسی نہیں، وہ تو بالکل ہی الگ چیز ہے۔ تو آپ جس کو دل کہہ رہے ہیں، دل سمجھ رہے ہیں، اور جو اندر دل ہمارے وہ تو اس کی شیپ بھی بالکل الگ ہے۔ تو پتہ چلا آدمی جب دل کی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ فکر اور وہ شعور لے رہا ہوتا ہے جس کے اندر اس کی فکر جو ہے جانگزی ہوتی ہے۔ تو جب بھی دل کی بات کی جائے گی کہ تم میرے دل میں ہو، تو اصل تو سائنٹیفکلی ہوتا ہے کہ تم میرے دماغ میں ہو، لیکن استعمال کیا کرتے ہیں کہ بھائی تم میرے دل کے اندر ہو، تم میرے دل میں بستے ہو، میرا دل تمہارا گھر ہے، اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی وہ بامحاورہ طور پر استعمال کیا۔ تو دل سے مراد جب بھی قلوب کی بات آئے گی تو اس سے مراد ہوگا کہ وہ حواس عقلیہ، جس سے آدمی، وہ صلاحیت انسان کی جس سے آدمی غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، سوچتا ہے، وہ شعور مراد ہوگا دل سے، جس طریقے سے میں نے مثالیں آپ کو دی۔ تو اللہ فرماتا ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اگر وہ بات
سمجھ نہیں رہے، سن نہیں رہے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، تو انہوں نے اللہ کے دین کی صداقتوں کو جھٹلایا، تو اب انہیں ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، غشاوہ کہتے ہیں پردے کو، فرمایا اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر یہ بات بیان فرمائی گئی کہ یہاں کون سا جو ہے وہ مہر مراد ہے، کیونکہ یقیناً جو لوگ کافر تھے اس زمانے میں مہر لگنے کے بعد بھی وہ سوچ سکتے تھے، مہر لگنے کے بعد بھی انہیں آوازیں تو آتی تھی، بہرے تو نہیں ہوئے تھے، اور مہر لگنے کے بعد بھی انہیں سب کچھ نظر آتا تھا، تو پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا ہے، سماعتوں کے آگے ہم نے جو ہے مہر لگا دی ہے، قلوب پر مہر لگا دی، اس سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر مہر سے مراد معنوی طور پر لاک کرنا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اب انہیں ہر بات سمجھ میں آئے گی، 2 سے 2 4 بھی سمجھ میں آئیں گے، بزنس کس طرح کرنا یہ بھی سمجھ میں آئے گا، نہیں عقل میں آئے گا تو خدا عقل میں نہیں آئے گا، عقل میں نہیں آئے گا تو رسول عقل میں نہیں آئے گا، عقل میں نہیں آئے گا تو اسلام عقل میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے ان کی عقل پر مہر لگا دی ہے، شعور پر مہر لگا دی ہے کہ اب انہیں دین سمجھ میں نہیں آئے گا، اب انہیں ہدایت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اب وہ رسول اللہ کا فرمان سنیں گے، قرآن سنیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تبلیغ کو سنیں گے، لیکن سب کچھ سمجھ میں آئے گا، سب کچھ سنائی دے گا، لیکن حق بات ان کے سنائی نہیں دے گی کہ دل تک پہنچ سکے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، انہیں معجزات رسول اللہ کے نظر آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کے کمالات ان کو نظر آئیں گے، لیکن آنکھوں کے سامنے ایسا پردہ پڑا ہوگا کہ حق کو دیکھتے ہوئے بھی حق کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نقشبندیوں میں اور چشتی و قادریوں میں بھی جتنے سلاسل ہیں، امام غزالی نے احیاء العلوم میں دل کی صفائی پر بڑا زور دیا، اور پھر آپ صوفیہ کیا چلے جائیں، کبھی اللہ نے زندگی دی، وقت ہوا تو میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا، لیکن بس اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ صوفیہ کے یہاں پر جو ذکر ہے، ذکر کی 2 قسمیں، ایک ذکر قلبی ہے، ایک ذکر جہری ہے۔ نقشبندیوں کے یہاں ذکر قلبی ہے، یعنی وہ آواز سے نہیں اللہ 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 وہ قادری کرتے ہیں، اور نقشبندی ذکر بالسر کرتے ہیں، یعنی آنکھ بند کر کے اپنے دل کی طرف توجہ کر کے سوچتے ہیں کہ دل کی دھڑکن کہے اللہ اللہ اللہ، اپنی اس وجدان کو مراقبے کی حالت میں اتنا زیادہ وہ فوکس کرتے ہیں کہ ہمارا یہ وجدان اللہ اللہ کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دل کے اندر جو میل ہے، دل کی جو سختی ہے، وہ اللہ کے نام کی روحانیت کی وجہ سے جو ہے وہ منور ہو جائے اور دل کو پھر اصلاح کی باتیں سمجھ میں آنے لگے۔ تو یہاں پر وہ جو صوفیہ نے دل کے لطائف ذکر کیے کہ اتنے لطائف ہوتے ہیں، ذکر کرو تو ایک لطائف کھل جاتا ہے، پھر دوسرا لطیفہ کھل جاتا ہے، تو وہ تمام چیزیں اس لیے کہ بعض اوقات آدمی اتنے زیادہ گناہ کر دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے قلب پر مہر لگا دیتا ہے، تو اس مہر کے آنے سے پہلے اور دل کی سیاہی کو ختم کرنے کے لیے صوفیہ کرتے ہیں ذکر اللہ، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب۔ قرآن نے بھی قلب کی بات کی، تو اگر قلب کو صاف کرنا ہے تو اطمینان لانا ہے، سکون لانا ہے، تو تمہیں ذکر اللہ کی طرف آنا چاہیے۔ پھر یہاں پر آیت نمبر 7 پر بات کافروں کی ختم ہوتی ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، پیپل کو، اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا، جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کہتے ہیں ایمان لائے آخرت پر، اور وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں ہیں، حالانکہ کہہ رہے ہیں ایمان لائے، حالانکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مومن نہیں ہے۔ پچھلی آیت میں جو رب تھا اور یہاں جو الگ منافقین کا ذکر شروع ہوا ہے، پچھلی آیت کے تحت مفسرین نے لکھا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ صرف حضور کو خبر دینا نہیں ہے کہ آپ کو حضور اللہ سے بتانا چاہ رہا ہے، بلکہ ان آیتوں سے اللہ نے حضور کی دلجوئی کا اور تسکین کا سامان بھی کیا کہ حضور دعوت دیتے جا رہے ہیں، دعوت دیتے جا رہے ہیں، اور وہ پھر بھی نہیں مان رہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ یار معاذ اللہ حضور کی دعوت میں شاید اثر نہیں تھا، معاذ اللہ،
یا حضور کی لفظوں میں اثر نہیں تھا، استغفر اللہ. تو اللہ نے اپنے حبیب کی دلجوئی کی اور کہا حبیب تیری زبان میں بھی کمال ہے، تیرے لہجے میں بھی کمال ہے، تیری دعوت کے انداز میں بھی کمال ہے. اے حبیب آپ کی دعوت دینے میں کوئی کسر نہیں ہے. اگر یہ آپ کے چہرے والدہا کو دیکھ کر، وما ينطق عن الهوى کے لہجے کو دیکھ کر، فاوحى الى عبده ما اوحى کی وحی کی شان کو دیکھ کر بھی اگر ایمان نہیں لا رہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کی دعوت میں کوئی کسر ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اللہ اکبر. پھر یہاں فرمایا ان منافقین کا ذکر. یہ حبیب کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو آپ کے سامنے کہہ رہے آمنا باللہ، ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر وہ مومن نہیں ہیں. اور وہ کیا چاہ رہے ہیں، یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹ کفر کریں. وہ چاہ اس سے یہ رہے ہیں یخادعون اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو دھوکہ دیں. یہاں پر مفسرین نے لکھا یخادعون خدع سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ دل میں خفیہ طور پر بغض رکھ کر ظاہری طور پر اچھے آداب و اطوار سے ملنا تاکہ دل کی بات ظاہر نہ. یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کو تو دھوکہ دیا جا ہی نہیں سکتا، اللہ تو ہر مخفی بات سے آگاہ. پھر اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے یخادعون اللہ؟ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ تو سب چیز سے واقف، نہ ان کی مراد ہوگی، یقیناً انہیں بھی تو معلوم ہوگا، خدا تو جانتا ہے. مفسرین نے یہاں لکھا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اگر کوئی رسول کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے تم رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، مطلب یہ ہے کہ تم خدا کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو. جس طرح قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر جب حضور نے کنکریاں پھینکی تو اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے حبیب یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، یہ تو آپ کے رب نے پھینکی. جب صلح حدیبیہ پر صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تو اللہ نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے حبیب یہ آپ سے بیعت نہیں کرتے، یہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں. تو وہ دھوکہ حضور کو دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر میرے حبیب کو دھوکہ دینا چاہتے ہو تو تم یعنی کہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہو. لیکن اللہ کہتا وما یخدعون الا انفسهم، نہ تم ہمارے حبیب کو دھوکہ دے رہے ہو اور نہ تم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہو. وما یخدعون الا انفسهم، بلکہ تم دھوکہ کس کو دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو سب بتا دیا. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ مدینے میں جتنے منافق تھے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام حضرت حذیفہ کو بتایا ہوا تھا. حضرت حذیفہ رازدار رسول کہلاتے ہیں. انہیں صحیح سب معلوم تھا کہ مسجد میں آنے والا مومن کون ہے اور منافق کون. تو یہ چاہتے تھے کہ حضور کو دکھائیں کہ ایمان لیا. حضور تو جانتے تھے یہ کون ہے، حضور تو جانتے تھے ان کے نفاق کو. تو فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں. اور آخر میں کہا وما یشعرون، اور انہیں یہ خبر بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے کہ وہ دھوکہ ہمیں نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دے رہے. یہاں ایک بڑی خوبصورت مثال یہ لکھی کہ اگر کوئی بندہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس کو دوائی پرسکرائب کرے کہ بھائی یہ دوائی کھانا علاج تمہارا ہو جائے گا، اور وہ ڈاکٹر کو چلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہ ڈاکٹر صاحب میں اس سے اچھی دوائی کھا رہا ہوں اور گھر پر دوائی کوئی نہیں لے رہا ہوں، تو اب وہ اپنے دماغ میں کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں نے ڈاکٹر کو ٹوپی کروائی، میں نے ڈاکٹر کو دھوکہ دے دیا. لیکن اصل میں آپ مجھے بتائیے دھوکہ دیا کس کو؟ اس نے. دوائی نہ کھانے کی وجہ سے نقصان ڈاکٹر کا ہوگا یا اس کا اپنا ہوگا؟ اگرچہ وہ ہر دفعہ کر کے ڈاکٹر صاحب یہ دوائی تو آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں تو 3 ٹائم لے رہا ہوں، لیکن اصل دھوکہ ڈاکٹر کو نہیں ہوگا، نہ گھر والوں کو نقصان ہوگا، وہ جو اس کے ساتھ اس کے بھائی ہیں نہ ان کو نقصان ہوگا، نہ فیملی کو نقصان ہوگا. آخر میں پتہ چلے گا کہ اصل دوائی نہ لینے کی وجہ سے وہ ہلاکت میں چلا گیا. اللہ نے پھر ان کو بتایا کہ یہ جو تمہارے دل میں کرواہٹ ہے دین کے لیے، یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. اب ایک بیماری ہوتی ہے جو ظاہری ہوتی ہے، ایک ظاہری اعضاء کی، ظاہری باڈی پارٹس کی بیماری ہے، جسمانی اعضاء کی بیماری ہے. ایک بیماریاں ہوتی ہیں جو قلبی بیماریاں ہوتی ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ روحانی بیماریاں. تو اللہ نے جس مرض کا یہاں ذکر کیا، جس کو کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. تو جب جس طریقے سے ہم
دنیاوی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. صوفیاء نے، امام غزالی نے، امام قشیری نے، بڑے بڑے صوفیاء نے، جتنے بھی اولیاء گزرے، ان سب نے جو ہے وہ روحانی بیماریوں کی دوائیاں ہمیں بتائیں. حسد کیسے دور ہوگا، کینہ کیسے دور ہوگا، بدنیتی کیسے دور ہوگی، یہ اناد کس طرح دل سے جائے گا. تو ہم ظاہری جسم کی بیماریوں کا تو بڑا خیال کرتے ہیں، ہر سال فزیکل بھی کروا رہے ہوتے ہیں، میڈیکل انشورنس بھی ہم نے لی ہوتی ہے، پوری فیملی کے لیے لی ہوتی ہے. لیکن کیا ہم نے اپنی قلبی بیماریوں کو سوچا؟ یہاں قلبی بیماری سے کیا مراد ہے؟ جب قرآن مرض کہتا ہے دل کو، دل کی بیماری کو، تو اس سے مراد ہوتا ہے حسد اور کینہ. حسد کا معنی جلنا، کینہ کسی سے عداوت رکھنا. اللہ اکبر. فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، ان منافقین کے دل میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. یعنی کہ ان کو حسد حضور سے یہ تھا کہ مدینہ المنورہ میں جب حضور مائیگریٹ کر کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبداللہ بن ابی سردار بننے والا تھا حضور کے آنے سے پہلے. جب حضور آ گئے تو سارے مدینے اور اطراف عالم نے حضور کو سردار مان لیا. اسے یہ جلن تھی کہ میری سرداری چھن گئی. یہودیوں کو مسئلہ کیا تھا؟ یہودی توریت میں ساری نشانیاں حضور علیہ السلام کی انہوں نے پڑھی ہوئی تھیں، لیکن اللہ کے سارے انبیاء پیدا ہوئے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے. سارے نبی سوائے ایک نبی کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ایک ہی نبی کو پیدا فرمایا، اور وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. تو اللہ رب العزت نے چونکہ حضور علیہ السلام کو بنو اسماعیل میں پیدا کیا، اور یہودی چاہتے تھے کہ آخری نبی جو ہو وہ بنو اسحاق میں پیدا ہو، تو صرف برادری کے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا، انہوں نے نفاق کیا. تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ بنو اسماعیل کے اندر نبوت آ گئی ہے، تو انہیں حسد ہو، جلن ہوئی، اور حق کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے حق سے منہ موڑا. تو یہ جو ذات پات ہوتی ہے نا، آدمی یہ میری برادری کا، یہ میرے لوگ ہیں، میں ان کو ہی آگے لاؤں گا، قابل لوگوں کو آگے نہیں لاتے. لوگ اپنی برادری والوں کو ووٹ دے رہے ہیں، اپنی برادری والوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرا رشتہ دار ہے، میری برادری کا، میری جیسی بولی بولتا ہے. تو دیکھیں آدمی کو یہ برادری کا تعصب جو ہے وہ حق سے دور کر دیتا ہے، جس طرح یہودیوں کو برادری کے تعصب نے آخری نبی پر ایمان لانے سے محروم رکھا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ حضور سے جلتے تھے، مسلمانوں سے جلتے تھے، تو اللہ نے مسلمانوں کو اور ترقی دی، حضور کے غلاموں میں اضافہ ہوتا رہا. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے ذریعے سے علاقے فتح کرتے رہے، دین اسلام اور پھیلتا رہا. تو ان کے دل میں جلن جو تھی، اللہ کہہ رہا فزادہم اللہ مرضا، ہم نے اس جلن کو اور بڑھایا، اپنے حبیب کو اور شانیں دی، اور عظمت دی، مسلمانوں کو اور عزت دی. فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور جن کے دل میں مرض ہے، جن کے دل میں بیماری ہے، حسد ہے، کینہ ہے، نفاق ہے، فرمایا ان کے لیے عذاب علیم. یہ علیم جو ہے وہ عین سے نہیں ہے، یہ علیم کون سا ہے؟ الف سے. علیم اگر عین سے ہوگا تو اس سے مراد ہوگی جاننے والا، جیسے اللہ انہ علیم بذات الصدور. یہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، لوگ چونکہ تجوید نہیں جانتے تو اس کو بھی علیم پڑھتے ہیں، اس کو بھی علیم پڑھتے ہیں. اس علیم کا معنی کیا؟ دردناک. تو علیم پڑھیں گے دردناک، علیم پڑھیں گے جاننے والا. یعنی تلفظ کی ادائیگی سے معنی چینج ہو رہا ہے. ایک ہے علیم، علیم عین سے، ایک ہے علیم الف سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، یعنی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کس وجہ سے؟ بما کانوا یکذبون، جو وہ جھوٹ بول. تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا ہوا. تو اس لیے نمازیں جب پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، تو کسی صحیح العقیدہ عالم سے جو بہترین قاری قرآن بھی ہو، تجوید کو جاننے والا ہو، اس کو میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کو نماز سنا لیجئے ایک دفعہ، کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ادائیگی و تلفظ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ اس طرح پڑھ رہے ہیں آپ کے معنی ہی تبدیل ہو رہا. تو پھر کیا نماز اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ نماز کو قبول کرنے والا ہے، لیکن اس کی روحانیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی. انشاءاللہ کل میں اور تفصیلاً آگے کی آیت کو بھی ذکر کروں گا، اور وہ جو جھوٹ کے بارے میں بھی ذکر کروں گا
لیکن یاد رکھ لیجئے کہ ان آیتوں میں 2 آیتوں میں منافقوں کا معاملہ بیان ہوا. منافقت 2 قسم کی ہے. ایک منافقت ہے عقیدے میں، عقائد میں، جو ان کو تھی، یعنی منہ سے ایمان کی بات کر رہے ہیں اور دل کے اندر ایمان سے پھرے ہوئے، یہ ہے عقیدے میں منافقت. یہ خاص ہے، اور ان منافقین کے لیے قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. کافروں سے بھی جو نیچا درجہ ہوگا نا قیام جہنم میں، وہ منافق اس میں جائیں گے جن کے پاس عقائد کے اندر، جن کے معاملے میں، جو ایمان کے معاملے میں منافقت کر رہے ہیں، دل سے کافر اور سامنے سے ایمان والے. رہی بات اعمال کی، تو اعمال میں منافقت عام ہے. یہ جو منافقت ایمان میں ہے یہ خاص ہے، یہ بندہ تو جائے گا ہی جہنم. لیکن اعمال کی منافقت جو ہے نا، اعمال کی منافقت عام. اعمال کی منافقت جیسے حضور نے فرمایا منافقوں کی نشانیوں میں سے، فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب لڑائی کرے تو گالی دے. حضور علیہ السلام نے ان نشانیوں کو بیان کیا. نماز پڑھے تو سستی سے پڑھے، دکھاوے سے پڑھے. اب اعمال کی منافقت کیا ہے کہ گھر کے اندر تم کوئی عمل نہ کرو اور لوگوں کے سامنے آؤ تو اپنے آپ کو متقی بن کے دکھاؤ، پرہیزگار بن کے دکھاؤ، لمبے لمبے وظائف تم پڑھ رہے ہو. تو اب کیا ہے کہ اصل میں تم دل سے عمل نہیں کر رہے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہے. تمہاری پرہیزگاری، تمہارے جبہ و قبہ، تمہاری داڑیاں، تمہاری سارا یہ مذہب پسندی جو ہے یہ پبلک کو دکھانے کے لیے ہے. دل سے تم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ تمہاری منافقت ہے. لیکن یہ منافقت اعمال کی منافقت ہے. بالکل اسی طریقے سے اپنے لیے جو چاہتے ہو بہت اچھا چاہتے ہو، اپنے لیے تمہارے پاس سارے انصاف کے اصول موجود ہیں، لیکن جب دوسرا سامنے آ جائے تو تمہارے پاس دھار لگا کے چھری موجود ہے، اس کو کاٹنے کے گریز نہیں کرتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اعمال میں منافقت ہے کہ جناب اندر سے اپنے لیے کچھ اور ہے، ظاہر سے کچھ اور ہے. تو یہ اس طرح کی بہت ساری اقسام مل جائیں گی. اور فی زمانہ مسلمانوں میں یہ اعمال کی منافقت آ، اعمال کے لحاظ سے منافقت آ. اللہ تو اللہ رب العزت ہمیں اس نفاق سے بچائے بحمد اللہ تعالی. ہم عقائد میں تو منافق نہیں ہیں، استغفر اللہ العظیم، اللہ میں بچائے. ہم دل سے بھی گناہگار ضرور ہیں لیکن دل سے بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اعمال کی منافقت دیکھیں گے اور احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اعمال کی منافقت میں آج امت مسلمہ کی اکثریت اعمال کی منافقت کے اندر جو ہے وہ ملوث پائی جاتی ہے. اللہ اعمال کی منافقت سے بھی ہمیں نکالے اور صالح اور ایمان کی نورانیت ہمیں عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.